اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین اما بعد۔ المنطق مظفر کے حوالے سے ہماری آج اس گفتگو کا اور اس درس کا 26واں حصہ ہے، اور اس 26ویں درس میں ہم جس بحث کو عنوان قرار دے رہے ہیں وہ ہے نسب اربع کے حوالے سے۔ گزشتہ درس میں ہم نے نسب اربع کے حوالے سے ایک اجمالی تعارف پیش کیا اور بیان کیا کہ 4 نسبتیں متصور اور قابل تصور ہیں کہ جب ہم 2 مفہوموں کو مصداق کے لحاظ سے دیکھتے ہیں تو وہ 2 مفہوم 2 کلیاں اپنے مصادیق میں یا تو تساوی کی نسبت رکھتی ہیں کہ یعنی دونوں مفہوم ایسے ہیں کہ جو اپنے مصادیق میں مساوی طور پر ایک دوسرے پر صادق آتے ہیں۔ مثلا جیسے ہم نے بیان کیا کہ انسان اور ناطق 2 ایسے مفہوم ہیں، 2 ایسی کلی ہیں کہ جن کے مصادیق آپس میں مساوی ہیں، کہ جو انسان کا مصداق ہے وہ ناطق کا بھی مصداق ہے، اور اسی طریقے سے جس پر ناطق صادق آتا ہے اس پر انسان بھی صادق آتا ہے۔ 2 مفہوم معنی کے لحاظ سے الگ الگ ہیں، متباین ہیں، لیکن مصداق کے لحاظ سے تساوی ہیں۔ تو پس ضرور یہ جو ہماری ادھر گفتگو ہے نسب اربع میں، یہاں ہماری گفتگو مصداق کے لحاظ سے ہے، نہ کہ ان کے معنی اور مفہوم کے لحاظ سے۔ ان دونوں کلیوں کا مفہوم ممکن ہے کہ آپس میں متباین ہو، جیسے کہ انسان اور ناطق کا، لیکن مصداق کے لحاظ سے دونوں میں تساوی کی نسبت ہے۔ یا اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے جو مفاہیم ہیں کہ جب ان کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مصداق کے لحاظ سے ہم مشاہدہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو یہ جو ہے ان 4 نسبتوں میں سے کوئی ایک نسبت ہوتی ہے۔ تساوی کی نسبت آپ کی خدمت میں بیان کی۔ دوسری نسبت جو ہے جو اس تساوی کے مقابلے میں ہے وہ تباین کی نسبت ہے، کہ جس میں دونوں کے مصادیق ایک دوسرے پر 1% بھی صادق نہیں آتے، جیسے انسان اور حجر، انسان اور پتھر، کہ جو انسان کا مصداق ہے اس پر حجر صادق نہیں آتا اور کسی بھی حجر کے مصداق پر انسان صادق نہیں آتا۔ تو ان دونوں میں مفہوماً بھی تباین ہے اور مصداقاً بھی تباین ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ 2 اور نسبتیں جو باقی رہ جاتی ہیں وہ اس لحاظ سے ہیں کہ دونوں کے تمام افراد جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ نہ تساوی کی نسبت رکھتے ہیں نہ تباین کی، بلکہ کیفیت اس طریقے سے ہے کہ ایک کے تمام افراد پر دوسرے کا عنوان صادق آتا ہے، لیکن دوسرے کے بعض افراد پر پہلے کا عنوان صادق آتا ہے، یعنی ایک عام ہے اور ایک اخص ہے۔ جیسے انسان اور حیوان، کہ انسان کا دائرہ اخص ہے حیوان کے دائرے سے، اور حیوان کا دائرہ انسان کے دائرے سے عام تر ہے، کہ یعنی جس پر بھی انسان صادق آتا ہے اس پر حیوان صادق آتا ہے، لیکن جس پر حیوان صادق آئے ضروری نہیں کہ اس پر انسان بھی صادق آئے۔ بعض حیوانات پر کہ جو انسان ہیں ان پر انسان صادق آتا ہے، لیکن جو دوسرے حیوانات ہیں جو انسان کا غیر ہیں ان پر حیوان تو صادق آتا ہے لیکن انسان صادق نہیں آتا۔ تو ایسی نسبت کو کہ جب 2 مفہوموں کے درمیان مصداق کے لحاظ سے اس طرح کی نسبت ہو کہ ایک اخص ہو اور ایک عام ہو، ایک کا دائرہ دوسرے کی نسبت وسیع تر ہو، تو جس کا دائرہ وسیع ہے وہ اس محدود دائرے والے پر عام جو ہے اخص کے اوپر مطلقاً صادق آتا ہے، لیکن جو اخص ہے وہ عام پر مطلقاً صادق نہیں آتا، بلکہ بعض کی اس میں صادق آتا ہے، بعض افراد پہ صادق آتا ہے، جس طرح حیوان اور انسان کی نسبت بیان کیا تو اس کو نام دیا جاتا ہے عموم خصوص مطلق کا، کہ ایک لحاظ سے اخص ہے اور ایک لحاظ سے عام ہے، لیکن ان کے درمیان جو نسبت ہے وہ عام خاص مطلق کی ہے، کہ اطلاق جو ہے دونوں میں ایک لحاظ سے ہے، لیکن ایک لحاظ سے جو ہے اخص میں اطلاق نہیں ہے، بلکہ فقط اس لحاظ سے اطلاق ہے کہ وہ اپنے تمام افراد پر صادق آتا ہے لیکن دوسرے کے فقط بعض افراد پہ صادق آتا ہے۔ اور چوتھی اور آخری نسبت جو ہے وہ یہ ہے کہ دونوں مفہوموں کے جو افراد ہیں وہ ایک جگہ مشترک ہیں اور ایک نقطہ اشتراک ہے، لیکن دونوں کے بعض افراد جو ہے ان میں کوئی اشتراک نہیں ہے، 2 نقطہ افتراق ہیں۔ جس طریقے سے ہم لے لیں طیر اور اسود، پرندہ اور سیاہی،
کہ پرندے کا عنوان جو ہے اور سیاہی کا عنوان جو ہے دونوں جمع ہو جاتے ہیں کوے میں، کہ کوا پرندہ بھی ہے اور سیاہ بھی ہے، تو یہ دونوں مصداق جو ہے، دونوں کا عنوان کا مصداق اور دونوں مفہوموں کا مصداق کوا ہے۔ لیکن جو سفید کبوتر ہے وہ پرندہ ہے اور اس پر سیاہی کا اطلاق نہیں ہوتا، اور اسی طریقے سے سیاہ کپڑا، سیاہ اون، سیاہ کاغذ یا اسی طریقے سے سیاہ چیز پر جو ہے وہ سیاہی کا اطلاق ہوتا ہے، اسود کا مصداق ہے، لیکن پرندے کا اور طیر کا مصداق نہیں ہے۔ تو پس یہ جو والی نسبت ہے جس کو کہا جاتا ہے عموم و خصوص من وجہ، کہ ایک لحاظ سے عام ہے اور ایک لحاظ سے اخص ہے۔ عموم و خصوص من وجہ، کہ یہ جو عام اور خاص ہیں یہ ایک وجہ سے عام ہے اور ایک وجہ سے خاص ہیں، جس میں دونوں جمع ہو رہے ہیں وہ وجہ خاص ہے کہ دونوں جمع ہو رہے ہیں، اور جس لحاظ سے دونوں جمع نہیں ہو رہے اس لحاظ سے دونوں عام ہیں۔ تو پس یہ والی نسبت جو ہے اس میں ایک مادہ اجتماع ہے اور دو مادہ افتراق ہیں، لیکن جو اس سے پہلے بیان کی عموم و خصوص مطلق، عموم خصوص مطلق والی نسبت جو ہے اس میں ایک مادہ اجتماع ہے کہ جس میں اخص بھی ملتا ہے اور عام بھی اس پر صادق آتا ہے، لیکن جو عام کے باقی افراد ہیں جن پر اخص صادق نہیں آتا وہ نقطہ افتراق ہے، اور ایک ہی نقطہ افتراق ہے اور وہ عام کی طرف سے ہے۔ پس عام خاص مطلق میں جو ہے یا عموم خصوص مطلق میں جو ایک مادہ اجتماع اور ایک ہی مادہ افتراق ہے کہ جو عام کی طرف سے ہے، لیکن جو عموم خصوص من وجہ میں ہے وہ مادہ اجتماع تو ایک ہے لیکن مادہ افتراق دو ہیں، اور وہ دونوں کی طرف سے ہیں، کہ دونوں جو کلیاں ہیں، دونوں جو مفاہیم ہیں وہ اس مصداق کے جس میں دونوں جمع ہوتے ہیں ان کے علاوہ دونوں کے اپنے علیحدہ علیحدہ مصادیق اور افراد بھی ہیں۔ یہاں ابتدا میں نسب اربع کی وہی حوالہ دے رہے ہیں کہ پہلے الفاظ کی جب ہم نے تقسیم کی تو الفاظ کی بحث میں ہم نے ایک قسم الفاظ کی بیان کی تھی کہ الفاظ جو ہے یا مترادف ہیں یا متباین ہیں، تو وہاں جو ہم نے تباین بیان کیا تھا جس طرح کہ پہلے بھی بیان کیا کہ وہاں جو تباین سے مقصود تھا وہ تباین مفہومی تھا نہ تباین مصداقی، تو وہاں جو تباین سے مقصود تھا فقط الفاظ کا اپنے معنی کے لحاظ سے متباین یا مترادف ہونا تھا، کہ وہ الفاظ اپنے معنی کے لحاظ سے یا ایک ہی معنی پر دلالت کرتے ہیں چند الفاظ، یا دو سے زیادہ الفاظ جو ہے اگر ایک معنی پر دلالت نہیں کرتے اور ایک معنی میں شریک نہیں ہیں تو وہ متباین ہوں گے۔ تو جب دو معنی کے لحاظ سے متباین ہیں دو الفاظ تو ممکن ہے کہ مصداق کے لحاظ سے بھی متباین ہو جیسے تباین میں، اور ممکن ہے کہ تباین مصداق کے لحاظ سے نہ ہو جیسے تساوی میں، کہ تساوی میں معنی کے لحاظ سے مفہوم کے لحاظ سے انسان اور ناطق میں تباین ہے لیکن مصداق کے لحاظ سے انسان اور ناطق کا مصداق ایک ہی ہے۔ تو یہ جو ہم نے پہلے بیان کیا تھا تباین اور ترادف الفاظ کی قسم میں وہ بحسب مفہوم تھا، کہ جس طرح کے وہاں بھی ہم نے بیان کیا تھا کہ سیف اور صارم اگرچہ تلوار پر صادق آتے ہیں کہ وہ تلوار جو تیز ہے اس پر صارم کا بھی اطلاق ہوتا ہے کہ صارم اس تیز دھار تلوار کو کہتے ہیں کہ جو کاٹنے کی صفت رکھتی ہو، تو اس وصف کے ساتھ صارم ہونے کے وصف کے ساتھ اس پر صارم کا بھی عنوان صادق آتا ہے، اور سیف مطلق تلوار کا عنوان بھی اس تلوار پہ صادق آتا ہے، لیکن بحسب مفہوم جو سیف کا مفہوم ہے وہ صارم کے مفہوم کا غیر ہے۔ تو پس سیف اور صارم الفاظ متباینہ میں سے ہے، مگر یہ کہ ہم جب اس کو مصداق کے لحاظ سے دیکھیں گے تو ان میں عام خاص من وجہ کی نسبت بن جائے گی کہ ہر سیف صارم ہے لیکن ہر صارم سیف ہے، کہ جو بھی تیز دھار کاٹنے والی تلوار ہے وہ بالآخر تلوار ہے، اس پر ہر صارم پر سیف کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن سیف جو ہے ضروری نہیں کہ صارم بھی ہو یعنی تیز دھار بھی ہو۔ تو پس سیف کا دائرہ جو ہے عام ہے، تیز دھار صارم پر بھی صادق آتی ہے اور غیر صارم پر بھی صادق آتی ہے، لیکن صارم کا دائرہ اخص ہے اور وہ فقط تیز دھار تلوار پر صادق آتا ہے عنوان۔ تو اس لحاظ سے یہ دونوں عنوان جو تھے سیف اور صارم کا الفاظ متباینہ میں سے تھے، لیکن مصداق کے لحاظ سے ان میں عام خاص من وجہ کی نسبت ہوگی۔ تو یہ جو پہلے ہم نے تقسیم بیان کی تھی تباین کی وہ مفہوم کے لحاظ سے تھی، اور یہاں جو ہم تباین کی قسم بیان کر رہے ہیں تباین بحسب مفہوم نہیں ہے بلکہ بحسب مصداق ہے، کہ مصداق کے لحاظ سے جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ الفاظ جو ہے یہ مصداق میں یا جمع ہو جاتے ہیں، جمع ہوتے ہیں تو یا تمام افراد میں جمع ہوتے ہیں جیسے تساوی، یا بعض افراد میں جمع ہوتے ہیں، اور بعض افراد میں جمع ہوتے ہیں تو بعض افراد میں جمع ہونے کے بعد ایک مادہ افتراق ہوتا ہے عام کی طرف سے تو عام خاص مطلق، اور اگر
جمع ہوتے ہیں اور پھر دو مادہ افتراق ہیں اور دونوں کے افراد علیحدہ علیحدہ عام طور پر موجود ہیں تو یہ عام خاص من وجہ ہوگا. اور پھر چوتھی اور آخر صورت ہوگی کہ بالکل بھی کسی فرد میں کسی مصداق میں دونوں عنوان جمع نہیں ہوں گے، وہ تباین ہوگا. بیان کر رہے ہیں کہ النسب الاربع، 4 نسبتیں جو عقلی طور پر محصور ہیں، یہ 4 ہی ہیں، چوتھی 4 کے علاوہ کوئی اور قسم نہیں ہے. تقدم فی الباب الاول انقسام الالفاظ الی مترادفۃ و متباینہ. بیان کرتے ہیں کہ ہم نے باب اول میں بیان کیا اور باب اول میں یہ بات آ چکی ہے، پہلے ذکر ہو چکی ہے کہ الفاظ کی جو تقسیم تھی وہ 2 طرف تھی، کہ الفاظ کی اس لحاظ سے تقسیم کہ جو الفاظ متعدد ہوں تو الفاظ کی جو تقسیم تھی یہ تھی کہ یا الفاظ مترادف ہیں، ایک ہی معنی میں دلالت کرتے ہیں، یا متباین ہیں یعنی معنی بھی الفاظ بھی زیادہ ہے اور معانی بھی زیادہ ہیں. والمقصود بالتباین هنا التباین بحسب المفہوم. تو کہتے ہیں یہ جو ہم نے الفاظ کی تقسیم کے وقت متباین اور مترادف کی طرف ہم نے باب اول میں جو بیان کیا تھا، وہاں جو مقصود تھا تباین سے وہ تباین بحسب مفہوم تھا، کہ وہ جو الفاظ تھے متعدد وہ تباین رکھتے تھے اور ان کا معنی مختلف تھا، تو وہ مفہوم کے لحاظ سے مختلف تھا اور مفہوم کے لحاظ سے وہ الفاظ ایک دوسرے کے ساتھ متباین تھے. یعنی کیا مفہوم کے لحاظ سے متباین تھے؟ یعنی ان معانیہ متغایرت، یعنی یہ کہ ان کے معنی جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کا غیر تھے، یعنی ان کا مفہوم مختلف تھا، یعنی ان کے معانی جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ متغیر تھے اور غیر تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ تباین رکھتے تھے. وہنا، اور یہاں جو نسب اربع میں ہماری بحث ہے، نسب اربع میں جس تباین کو ہم بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں سنذکر ان من جملۃ النسب التباین. کہتے ہیں کہ عنقریب ہم جو ہے ذکر کریں گے یہاں پر کہ نسب میں سے ایک جو ہے من جملہ جو ہے وہ تباین بھی ہے، کہ من جملہ نسب تباین بھی ہے. تو یہ جو تباین یہاں جملہ نسب میں سے ہے، نسب اربع میں سے ایک ہے، اس تباین سے مقصود کیا کہتے ہیں؟ المقصود وہی التباین بحسب المصداق. تو کہتے ہیں یہاں جو تباین سے مراد ہے نسب اربع میں، یہ تباین بحسب مصداق ہے، بحسب افراد ہے، کہ جس کے افراد میں تباین ہو. یعنی جب ہم ایک مفہوم کو یا ایک معنی کو افراد پر صادق لائیں تو افراد میں جس پر ایک کا مفہوم صادق آ رہا ہے دوسرے کا مفہوم اس پر صادق نہ آئے، متباین ہو، افراد میں اکٹھے نہ ہوتے ہوں. جیسے کہ سیف اور سارم بعض افراد میں اکٹھے ہو جاتے تھے تو متباین تھے بحسب مفہوم، لیکن بحسب مصداق متباین نہ تھے. تو ایسا مفہوم نہ ہو کہ بحسب مصداق متباین نہ ہو، بلکہ نسب اربع میں جو ہماری نظر ہے تباین کی طرف وہ بحسب مصداق ہے. جیسے انسان اور حجر، کہ انسان اور حجر جو ہے بحسب مفہوم بھی متباین ہے اور بحسب مصداق بھی متباین ہے. تو نسب اربع میں ہماری جو نظر ہوگی بحسب مصداق ہوگی. فما كنا نستطيع عليه هناك بالمتباينة هنا نقسم النسبة بينها الى 4 اقسام. کہتے ہیں پس وہاں جو ہم نے اصطلاح بیان کی تھی اور ایک نام رکھا تھا، اصطلاح کی تھی متباین کی، یہاں اس کو ہم 4 قسموں میں بیان کر رہے ہیں کہ وہی جو الفاظ متباینہ تھے مصداق کے لحاظ سے، یہ وہی الفاظ متباینہ جو ہے وہ 4 قسمیں ہیں، کہ وہ متباینہ یا مصداق میں مساوی ہیں، مفہوم علیحدہ علیحدہ ہے لیکن مصداق ایک ہے، یا مفہوم علیحدہ علیحدہ ہے اور مصداق بھی علیحدہ علیحدہ ہے، یا مفہوم علیحدہ ہے لیکن بعض مصادیق میں مل جاتے ہیں اور بعض مصادیق میں ملتے ہیں. تو وہ جو مادہ افتراق ہے وہ ایک ہے تو عموم خصوص من وجہ، اور اگر مادہ افتراق 2 ہیں دونوں کی طرف سے تو عموم خصوص من وجہ ہو جائیں گے، عموم خصوص مطلق اور عموم خصوص من وجہ. فما كنا نستطيع عليه هناك بالمتباینہ. کہتے ہیں پس وہ جو ہم نے جس کے اوپر اصطلاح رکھی تھی وہاں الفاظ کی تقسیم میں متباینہ کی، ہنا نقسم النسبة بینها الى 4 اقسام. یہاں جو ہے ہم ان الفاظ متباینہ میں جو نسبت تھی اس نسبت کو ہم جو تقسیم کرتے ہیں 4 اقسام کی طرف، کہ ان 4 اقسام میں سے ایک قسم متباینہ ہوگی، اگرچہ مفہوم میں متباین ہے لیکن مصداق میں جو متباین دیکھیں گے تو مصداق میں متباین ایک ہی قسم بنے گی، باقی 3 قسمیں اس کے علاوہ ہوں گی. وہ قسم منہا، اور ان 4 قسموں سے ایک قسم جو ہے المتباینہ، وہ متباینہ ہے بالمتباینہ بحسب المصداق. کہتے ہیں یہ جو ہے لاختلاف الجہت المقصودہ فی البحثین، کہتے ہیں یہ جو الفاظ
میں جو متباین تھے اور پھر بحث میں مصداق جو ہم نسب اربع میں متباین کہہ رہے ہیں، دو الگ الگ لحاظ سے کس لیے ہے؟ کہتے ہیں اختلاف الجہت المقصودۃ فی البحثین،